अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, आज 10 अप्रैल है, वो तारीख साज दिन कि जब इस मुल्क का आइन तख्लीक हुआ था। बरसों की अरखरेजी से जिस आइन ने हमारे सियासी, सफारती, मजहबी, इखलाकी और इदाराजाती हदूद का तयन किया, लेकिन बदकिस्मती से इस आइन के साथ खिलवाड़ ने हमें सियासी, जमहूरी और नजरियाती तौर पर कमज़ोर कर दिया। इवन इखलाकी कि पार्टी में आने वाले नजरियाती हो गए और दागे मुफारकत देने वाले भगोड़े। काबिल अजमेरी ने यह कहा था कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। इन सियासी हादसों में जनूबी पंजाब की सियासत में ड्रामाई तब्दीली नून लीग के लिए ताज़ा हादसा है कि बरसों की महरूमियों और सालों की मायूसियां बगावत की वजह हों या फिर गैर मरई कुव्वतों से वफादारियां असल सबब। सच यही है कि कल के माजी की तरह आज का सियासी हाल भी काबिल रहम है कि इस मुल्क में सियासत जब भी पाँव पकड़ना शुरू होती है तो इसके पाँव भी काट दिए जाते हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की राहें महदूद करनी हो तो IGI की तख्लीक नागुज़ीर ठहर जाती है इस मुल्क में, और वफादारियाँ जो हैं उनकी एक फ़ौज ताकत की मौज में लुत्फ़अंदोज़ होने लगती है। 99 में मुतवालों के कायद शिखाने अरब के मेहमान बने तो मियाँ साहब पर जान निछावर करने वाले मौसमी परिंदों की तरह उड़ान भरकर ताकतवर घोंसलों में पनाह गुज़ीर हो गए, और फिर यही लोग 2013 के इलेक्शन में हाजिर हाजिर लहू हमारा हाजिर के नारे लगाए दोबारा लीगी सफ़ों में सीना तान कर खड़े हो गए। कौमी और सूबाई असम्बलियों में नून लीग के 146 अरकान काफ लीग की कोख से निकलकर नून लीग की गोद में गिरे तो जमहूरियत के अजीम खिदमतगार ठहरे। मगर जब से जनूबी पंजाब से 8 अरकान ने मियाँ साहब को दागे मुफारकत दिया है, मियाँ साहब की याददाश्त भी कहीं खो सी गई है कि छोड़कर जाने वाले सभी अरकान का बकौल मियाँ साहब पार्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं था, और जो बाकी बचे हैं उनमें से भी कोई आमरों का साथी दिखाई नहीं दे रहा। अब मियाँ साहब अगर नजरियाती ऐनक लगा कर देखें तो उनके करीब में वजीर कानून, साबिक वजीर कानून इनफैक्ट जाहिद हामिद से लेके तारिक अजीम, हमायूं अख्तर, हारून अख्तर, मारवी मेमन, कशमाला तारिक और सुमेरा मलिक से लेकर दानियाल अजीज तक सभी इन्हीं नजरियाती सफ़ों के राही दिखते हैं कि जिन पर कभी आपकी सियासत का भरोसा था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कल इनकी आमद से जमहूरियत तगड़ी हो रही थी और आज बगावत पर सियासत बदनाम हो रही है। आज अगर अपोजिशन लीडर इदारों के पुराने खेल पर मुल्की वफादारी का सवाल खड़ा कर रहे हैं तो फिर इसका जवाब कौन देगा कि बलूचिस्तान में मियाँ साहब को सर के बल दे मारने का पुतली तमाशा किसने खेला और इसमें पुतलियाँ कौन थीं। नाज़रीन, ये तल्ख हकीकत भी सभी को अज़बर कि भुट्टो की मजबूत कुर्सी कमज़ोर होते दिन नहीं फ़कत घंटे लगे थे। वहाँ रोक सको तो रोक लो की औकात ही क्या थी, और जमहूरियत भी। और जब यही लोग हमने देखा कि आपके हमरा आए आज सियासी घुड़सवार हों तो कोई साजिश नहीं लगती जिस तरह मियाँ साहब हमें दिखा रहे हैं। इनको सबको इंक्लूड किया पंजाब के नारे पर, जनूबी पंजाब के नारे पर अब जो एक जमात बन के निकली है या ग्रोह कह लीजिए, ये 2013 का इंतखाब जब लड़ना था तो ये नारा बेहतरीन था, तो 2018 का इंतखाब इस नारे पर लड़ना गलत क्यों है, बगावत क्यों है। इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, खसूसी मुआविन वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा साथ दे रहे हैं नईमुल हक साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर इकबाल चौधरी साहब, साबिक रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, इंडिपेंडेंट लड़े थे, अब छोड़ चुके हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। एक दफ़ा फिर तारुफ कराए देती हूँ, हमारे साथ सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, तर्जुमान भी हैं वज़ीर आज़म के। हमारे साथ नईमुल हक साहब मौजूद हैं, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर इकबाल चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। चौधरी साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। पिछले 24 घंटों में फसली बटेरे से लेके पता नहीं क्या क्या आपको लक़ब जो हैं वो दे दिए गए हैं। अब मियाँ साहब कहते हैं जाने वाले हमारे कभी थे ही नहीं, ये लोग हमारी नज़र में थे पहले से ही और ऐसे लोग सियासत को बदनाम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक मियाँ साहब कह रहे हैं कि ये हमारे थे ही नहीं, उनकी बात और उनकी नज़र में भी थे हम, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई मामला था। देखिए, मैं 2013 में मैं इंडिपेंडेंट जीता था और ये हकीकत है कि जो इनका तर्ज़ हुक्मरानी है
اس کی وجہ سے میں شامل نہیں ہونا چاہ رہا تھا. بڑے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب کی خواہش پہ اور چودھری سرور صاحب جو ہیں جو بعد میں گورنر بنے, انہیں بلوایا گیا کیونکہ میرا ان کے ساتھ تعلق تھا. تو میں جب شامل ہو رہا تھا تو میرے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی انہوں نے وہ کوئی میری طرف سے نہیں تھا, کوئی مطالبہ نہیں تھا, کیونکہ میں نے تہمینہ دولتانہ کو ہرایا تھا. بالکل. آپ کہہ رہے متبادل وہی ہیں, آپ کا انہی کو ٹکٹ دیا جا رہا تھا تو آپ پھر سے چھوڑ گئے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اچھا, تو مجھے جو میاں صاحبان نے جو وعدہ کیا تھا میرے ساتھ وہ یہ تھا کہ جی ایک تو اسے ہم اسپیشل سیٹ پہ ایم این اے نہیں بنائیں گے, دوسرا یہ کہ این اے 169 جو آپ کا حلقہ ہے وہاں پر سیاست ہم آپ کے ساتھ ہی کریں گے. سر وہ تو فقط مہینوں میں بنا کے لے آئے, میں نے ابھی حلف بھی نہیں اٹھایا تھا, تو وعدوں کی پاسداری تو انہوں نے نہیں کی. اور جو لوگ اب جا رہے ہیں فرض کیا, تو اس میں میاں نواز شریف صاحب کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو 4.5-5 سال کا وقت گزرا ہے, یہ لوگوں کی ذاتی ان کے ساتھ تعلقات تھے, کس حد تک تھے, انہوں نے لوگوں کو ملے ہیں نہیں ملے, ان کا ذاتی رویہ ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو ان 4.5-5 سالوں میں مجھے ایک دفعہ بھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہوئی. اور آپ اس لمبی فہرست میں جن لوگوں کے بڑے دکھ ہیں کہ نہیں ملتے, وزیر اعظم نہیں ملے, مگر سر آپ نے 4 سال کیوں انتظار کیا اور اسی وقت کا؟ نہیں دیکھیں, میں نے اختلاف اس سے پہلے بھی کیا تھا. جب بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی فیصلے ہیں پارٹی کے اندر وہ مشاورت سے نہیں ہوتے. میرا اختلاف ان سے پہلا ہوا آج سے 2 سال پہلے جب بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے, کیونکہ میرے ساتھ ان کا وعدہ تھا کہ آپ کے بھائی کو ڈسٹرکٹ چیئرمین کا الیکشن لڑوائیں گے, اور انہوں نے میرے ساتھ مشورہ کیے بغیر کسی اور کو نامزد کر دیا. تو پھر ہم نے وہ الیکشن مسلم لیگ این کے خلاف لڑا 2 سال پہلے, اختلاف کیا, اور پھر جب 2-3 ماہ گزر گئے اس الیکشن کے بعد تو پھر خود انہوں نے مجھے بلوایا, میں نہیں ان کے پاس گیا. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ ان کے ساتھ اختلاف نہیں کرتے اور یا یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. تو اب جو ہے جو اختلاف ان کے ساتھ شروع ہوا وہ تھا جب پیپلز پارٹی بل لے کے آ رہی تھی نااہلیت کا, تو اس میں نے پھر ووٹ نہیں دیا. اور ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی, ہم نے کہا تھا کہ آپ اس بل کی مخالفت نہ کریں, یہ کیونکہ پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ہمیں مخالفت نہیں کرنی چاہیے اس بل کی, اور یہ ہمیں لوگوں نے اس لیے ووٹ دے کر نہیں بھیجا کہ ہم جس شخص کو سپریم کورٹ نااہل قرار دے دے اور اس کو ایم این اے جو ہیں وہ ٹھپا لگا کے اہل کرنا شروع کر دیں. اگر یہ آپ بل کی مخالفت کریں گے تو بہت سارے پارٹی کے اندر ایم این ایز ایسے ہیں جو ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے آپ کی فیور میں, اور یہ ایک ایسی دراڑ پڑے گی مسلم لیگ این کے اندر جو پھر جس کو آپ پر نہیں کر سکیں گے. اور وہی کچھ ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے کوئی 6 ماہ پہلے ختم نبوت کے ایشو پہ میں تو پارٹی کو چھوڑ چکا ہوں, ریزائن کر چکے ہیں. مگر سر مجھے پھر بھی وقت کے اوپر میرا, آپ کے وقت کا انتخاب جو ہے نا اس کے اوپر میرا سوال کھڑا ہوتا ہے. اگر 4 سال کی محرومیاں ہے, لا تعلقی ہے, بات چیت نہیں ہے, مصدق ملک صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ کیا یہ زیب دیتا ہے ایک تاحیات قائد کو, ایک لیڈر کو جو قائد اعظم کے بعد ان کے سیاسی وارث آپ لوگ ٹھہراتے ہیں بقول شہباز شریف صاحب, کہ وہ یہ کہیں ہمارے کبھی تھے ہی نہیں, یہ سیاست کو بدنام کر رہے ہیں جب ایک لیجٹیمیٹ ایشو کے اوپر یہ لوگ کھڑے ہوں؟ میرا خیال ہے اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو وہی ٹائمنگ والی بات آپ نے کی ہے, کیونکہ 4 نہیں 5 سال گزر چکے ہیں, 60 دن کم 5 سال ہیں. دوسرے اگر آپ اس کو سیاسی تسلسل میں دیکھیں تو یہ سارا کھیل شروع ہوا ہے بلوچستان سے, اور بلوچستان کی جس طرح جماعت بنائی گئی وہ بھی ایک ریجنل جماعت تھی, اس کو بھی ایک ریجنل رنگ دیا گیا. آج میاں رضا ربانی صاحب نے بھی تبصرہ کیا ہے سینٹ کے فلور پہ اس پہ بھی, اور یہ جنوبی پنجاب کے اندر بھی جو ریجن کے اوپر بنیاد کے اوپر تنظیمیں بنائی جا رہی ہیں. اس کے بعد جو سینٹ کے چیئرمین کے اندر جو کچھ ہوا الیکشن میں, اور اب یہ جو جنوبی پنجاب کے اندر نیا سلسلہ چلا ہے, وہ کہتے ہیں کہ دیر نو سیریز آف ایکسیڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کو پیٹرن کہا جاتا ہے. تو جب آپ یہ تمام نکات جوڑتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب نے کیا اس پہ تبصرہ کیا تھا, تو آپ کو یاد ہوگا, شاید آپ کے پاس خاکہ بھی ہو, جس میں انہوں نے کہا تھا جب بلوچستان کا سلسلہ چل رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ عربوں کا کھیل ہے,
اور ان میں جرت نہیں ہے کہ یہ اتنے پیسے خرچ سکیں. یہ میں بالکل یہ الزام نہیں لگا رہا ہوں کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں نے پیسے لیے، کیونکہ یہ انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے اور پھر سینٹ کے الیکشن آپ کے قائد ان پہ ضمیر بیچنے کا الزام لگا چکے ہیں. میں تو اپنی جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے خود کھڑے ہو کر کہہ دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اربوں کا کھیل ہے اور ہم یہ کھیل جیتیں گے اور اس کو الٹائیں گے، اور پھر ذمہ داری قبول کی، اور اس کے بعد یہ بھی کہا، پریڈکٹ کیا کہ ہم سینٹ میں یہ کریں گے، اور پھر یہ پریڈکٹ کیا کہ آپ پنجاب میں بھی یہ کریں گے. جب وہ یہ تمام باتیں برملا وقت سے پہلے 3 4 5 مہینے سے کہہ رہے ہیں تو آپ کڑی سے کڑی ملا رہے ہیں آج. جی بالکل. آپ کے قائد دوسری بات یہ ہے کہ یہ پارلیمانی نظام کے اندر طاہر یہ چودھری صاحب الیکٹ ہو کر آئے ہیں. ان کا یہ پروگریٹو تھا کہ یہ ہمارے ساتھ آتے، یہ ہمارے ساتھ آئیں. ہماری بھی اس وقت کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے آپ جن کے سابق ترجمان تھے شاید آج بھی ہیں ان سم کیپیسٹی. بالکل ہر کیپیسٹی میں ہوں. وہ کہتے ہیں خود ہی آ جاتے ہیں. صحافی نے پوچھا کیسے آئے تھا آپ ایسے لوگ پھر جماعت میں لاتے کیوں ہیں؟ کہتے خود ہی آ جاتے ہیں. میں نے آپ کو بتائی ہے یہ بات. خود ہی کیسے آتے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ بات. آپ کو یاد ہوگا بے نظیر کا ایک بڑا تفصیلی انٹرویو جس میں ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے فلاں وقت کیوں ان لوگوں کو لیا، تو انہوں نے بھی آخر میں یہی کہا تھا کہ یہ ہمارا جو پارلیمانی جمہوری نظام ہے جس میں الیکٹیبلز جو ہوتے ہیں وہ ایک جز ہوتے ہیں، ان کو اگر کوئی پارٹی جب وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ حزب اقتدار کے ساتھ بیٹھ کر اگلے اپنے الیکشن. کہہ رہے شہباز شریف اور نواز شریف صاحب نے ان کو خود کنونس کیا، وہ تو قائل ہی نہیں تھے ان کی طرز حکمرانی کے. دیکھیے اگر قائل نہیں تھے تو نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اگر قائل تھے اور آئے ہیں اور اب سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں ہمارے ساتھ رہنا چاہیے تو بھی کوئی بات نہیں، یہ ان کی مرضی ہے، چلے گئے ہیں وہ. ہم تو کہہ رہے ہیں، اور بھی ہمیں معلوم ہے کہ کچھ لوگ اور بھی آئے تھے جو اسی طرح انڈیپینڈنٹلی آئے تھے یا کاف لیگ سے آئے تھے. کچھ رہیں گے، کچھ چلے یادداشت پہ بھی تبصرہ کریں گے، مگر نہیں ملک صاحب ایک بات بتائیے گا کہ یہ آج بھی عمران خان صاحب نے بھی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے مختلف اسٹریٹجیز اور طرز سیاست کے اوپر تبصرہ کیا اور کہتے ہیں کہ کمال ہی بدھو بنا کے رکھا ہوا ہے، پوری قوم کو آگے لگا کے رکھا ہوا ہے، بڑا بھائی کچھ کہتا ہے، چھوٹا بھائی کچھ کہتا ہے. جو صدر ہیں پی ایم ایل این کے، انہوں نے منع کیا ہے کہ اس کے اوپر، اس پورے ایشو کے اوپر کوئی کامنٹ نہ کرے. تو نواز شریف ایشو کی بات کر رہی ہیں اس پورے ایشو جنوبی پنجاب کے، شہباز شریف صاحب نے کہا نو کامنٹس. کیوں مریم اورنگزیب صاحبہ تو کل برس پڑی نا ان پہ، انہوں نے کہا خاموش، لیٹ اس سالو دس، ریزالو دس ود ان. آج نواز شریف صاحب نے کھڑے ہو کے دیکھیں لگا دیے. یہ جو 7 اراکین ہیں جنہوں نے جنوبی پنجاب کے حوالے سے کل گفتگو کی ہے اور مسلم لیگ نون سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، ان کا ہمارے سے 1-2 مہینے سے رابطہ تھا اور کافی گفت و شنید چل رہی تھی اور ہم چاہتے تھے کہ وہ ہماری جماعت میں شمولیت اختیار کریں. مگر اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس سے پہلے جو آپ نے ابھی ذکر کیا بلوچستان میں جو نئی پارٹی بنائی گئی، اس کے 2 پہلو ہیں. ایک جمہوری معاشرے میں ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جو کل جنہوں نے استعفیٰ دیا یا الگ ہوئے اور جو بلوچستان میں جن لوگوں نے ایک جماعت بنائی، وہ تمام کے تمام منتخب ہو کر آئے ہیں، منتخب ہو کر پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی میں منتخب ہو کر آئے. تو یہ ان کا ایک جمہوری حق ہے کہ اگر وہ ایک علیحدہ ایسوسیشن بنانا چاہیں یا علیحدہ پارٹی بنانا چاہیں یا ایک نیا مقصد کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو یکجا کریں، تو یہ ان کا جمہوری معاشرے میں یا ہمارے آئین میں بھی اس کی اجازت ہے. آئین کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہندوستان میں تو روزانہ میں تو اسٹریٹجیز کا پوچھ رہی ہوں، پھر بڑے صاحب اور چھوٹے صاحب کی اسٹریٹجیز ڈیفرنٹ لگ رہی ہیں. جو صدر ہیں وہ کہہ رہے ہیں خاموش رہو، جو تاحیات قائد ہیں وہ پھینٹی لگا رہے ہیں، وہ گرانڈ اسکیم کی بات کر رہے ہیں جس کے تحت یہ پورا قافلہ اٹھا ہے. میاں نواز شریف صاحب پچھلے 20-30 سال سے ان کی مکمل طور پر گرفت رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، نون کے اوپر. شہباز شریف صاحب ہم جانتے ہیں 10 سال سے صرف پنجاب کے صوبے میں وہ بحیثیت ایک چیف منسٹر کام کر رہے تھے اور اب کیونکہ ان کا صدر بنا دیا گیا ہے، مگر نواز شریف صاحب ابھی تک ان کے بڑے بھائی ہیں اور اگر کچھ اختلافات ہیں جو میرے خیال میں ہیں تو وہ اوور نائٹ تو دور نہیں ہوں گے اور ان کی سوچ جو مختلف سوچ سامنے آئے گی. نواز شریف صاحب پہ کیسز چل رہے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار صاحب کی ابھی ملاقات بھی ہوئی ہے 2-3 دن پہلے. آپ لوگوں کی بھی ہوئی ہے چودھری نثار صاحب سے؟ نہیں، ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی ان سے نہ، اور یہ سب افواہ تھی جو ایک غلط طریقے سے پھیلائی گئی. عارف الوی صاحب یا نہیں کسی سے ملاقات نہیں ہوئی چودھری نثار صاحب کی. ہم اس کی تردید کرتے ہیں. مگر بہرحال مجھے خبر دے چکے ہیں کہ بڑی دیر سے آپ لوگ چند مہینوں سے ان سے کانٹیکٹ میں تھے، تو سر اگلا پریس کانفرنس انہی کے اندر شراکت داری ہے، پی ٹی آئی کے انتظام ہوں گے آپ لوگ؟ دیکھیں ہم جس ایشو پہ اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہے جنوبی پنجاب، جی کہ اسے علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے. تو
اس پہ عمران خان صاحب کا آج بیان آیا بڑا واضح کہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے اس کو، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو جنوبی پنجاب کا ایشو ہے یہ مختلف ادوار میں آتا رہا ہے، اور مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ نعرہ لگاتی رہی ہیں۔ مسلم لیگ این نے بھی 2013 کے الیکشن سے پہلے یہ نعرہ لگایا تھا۔ سر آپ میں سے 8 جو ہیں اس میں بیشتر جو جاگیردار اور تگڑے لوگ ہیں ان کا پورا سیاسی منظر ہی اس نعرے کے ساتھ نعرہ لگانا اور اس کے اوپر ٹکٹ جیتنا اور پھر ایوانوں میں آنا، اقتدار میں آنے کا رہا ہے، مگر محرومیاں دور ہوئی ہیں کہ نہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ مگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج خان صاحب نے کیا، آپ شاید خبر آپ کی نظر سے گزری نہیں، چالس اراکین نے شہباز شریف صاحب کی بھی حمایت کی، اور آج شہباز شریف صاحب نے بھی یقین دلایا ہے، بلکہ فیکٹ سامنے رکھے ہیں کہ حکومت پنجاب کے جو ہے وہ ہر سکیم جو ہے جنوبی پنجاب کو 10% کوٹا دیا گیا ہے، جنوبی پنجاب کو آبادی کے تناسب میں زیادہ بجٹ دیا گیا ہے۔ 2008 کے بعد ہر سال جنوبی پنجاب کی ترقیاتی بجٹ میں اضافہ ہی اضافہ کیا گیا، ایوری ایئر there's been an increase، اور جنوبی پنجاب کے شہریوں دیہاتوں میں اگر جایا جائے تو بے مثال ترقی دیکھنے کو ملے گی۔ تو شہباز شریف صاحب نے بھی آپ کو یقین دلایا، یہ ان کا نعرہ آج بھی یہی ہے؟ نہیں، آج نعرہ یہی ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ آپ کو ان کی نیت پہ شک؟ جی دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نعرہ ہے نا جی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی بڑی جماعتیں ہیں اس میں مسلم لیگ این بھی ہے کہ وہ جب اس الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں جائیں تو انہیں اپنا کوئی ایک واضح موقف دینا پڑے گا وہاں کے لوگوں کو، تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ اس بار جو ہے وہ خواہ پی ٹی آئی ہو یا مسلم لیگ این ہو یا پیپلز پارٹی ہو، تاکہ انہیں ایک واضح جو موقف دینا پڑے گا کہ ہم جنوبی پنجاب جو ہے اسے علیحدہ صوبہ بنائیں گے، جو اس سے پہلے نہیں ہوا۔ تو اس قراردادیں آ چکی ہوئی ہیں، اور پہلے کہہ چکے نواز شریف صاحب، میں آپ کو چلا کے دکھا دیتی ہوں، وہ کہتے ہیں میں وزیر اعظم بنا تو میرے دستخط کرنے کی دیر ہے۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ کون کہے گا کہ بھئی الگ صوبے نہ بناؤ، ایڈمنسٹریٹو یونٹس نہ بناؤ، لیکن وہ نہیں بن سکے نا جی، تو وہ صوبے تو نہیں بن سکے، اور یہ ایک سیاسی نعرہ تھا جسے ہم یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو مسلم لیگ این ہے نا جی، وہ لاہور سے بیٹھ کے پنجاب ہی نہیں پورے پاکستان کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ مسلم لیگ این تو کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ پنجاب کے اندر مزید صوبے بنے، ٹھیک ہے جی، اور اس کو عمران خان صاحب نے کیا ہے، اور اگر لوگوں کو یقین ہو گیا اس چیز کا، عوام تک یہ بات اگر وہ کلیئر کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو پھر جو ہے جو ہمارا گروپ ہے وہ پی ٹی آئی کو جوائن بھی کرے گا، اور یہ صوبہ بھی انشاءاللہ تعالی بنے گا۔ پری الیکشن یا پوسٹ الیکشن جوائن کرے گا؟ پہلے کریں گے، پہلے ہی کر لیں گے۔ جی زبردست، ایک وقفہ لے لیں، خبر آ چکی ہے، پہلے ہی الیکشن سے پہلے یہ 8 لوگ تحریک انصاف میں کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ میاں صاحب بہت کچھ کہتے تھے، بہت وعدے کرتے تھے، ایک تو ان صوبوں کے حوالے سے بھی کیے تھے، کچھ لاپتہ افراد کے حوالے سے بھی کیے تھے، آج کل شاید یادداشت کمزور پڑ رہی ہے یا کوئی اور ایشو ہے، اس پہ تبصرہ کریں گے وقفے کے بعد۔ واپس آنے کا شکریہ۔ طارق اقبال چودھری صاحب نے وقفے سے پہلے اعلان کیا کہ تحریک انصاف 2018 کے الیکشن سے پہلے ہی تحریک انصاف جوائن کر لیں گے۔ یہ 8 کے 8 لوگ جنہوں نے استعفے دیے ہیں جنوبی پنجاب کے صوبہ بننے کے پوائنٹ کے اوپر۔ میاں محمد نواز شریف صاحب صوبوں کے حوالے سے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے کیا کہتے تھے، ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے۔ آؤ مل کر میرے ساتھ جنوبی صوبہ بناؤ پنجاب کا، آؤ میرے ساتھ مل کر بہاولپور کا صوبہ بناؤ۔ سب سے پہلے بہاولپور کا یہ جو ہے یہ صوبہ بننا چاہیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نئے صوبوں کی تشکیل کی اچھا، یہ صوبوں کے حوالے سے، اور شاید یہ بھی غلط نہ ہو کہ شاید میاں صاحب کہیں نہ کہیں ان کو بھولنے کی عادت سی ہو گئی ہے، مگر قوم نہیں بھولی۔ یاد ہے ہمیں کہ میاں محمد نواز شریف نے 17 فروری 2012 کو لاپتہ افراد کے لواحقین سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ کیا تھا ایک دفعہ یہ بھی سن لیجئے۔ آئین میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے، آئین میں تبدیلی کریں، اس ملک کو ایک مہذب ملک بنائیں، اس ملک کو رہنے کے قابل بنائیں، لوگ عزت کے ساتھ اس ملک میں رہ سکیں۔ یہ نہیں کہ جس کی مرضی جو اٹھا لے، رات کو اٹھا لے، صبح اٹھا لے، دوپہر کو اٹھا لے، اور پھر کئی سال غائب ہوں، ان کو پتہ ہی نہ ان کے لواحقین کو کہ کہاں ہمارے باپ بیٹے ہیں، کہاں پر۔ کون ہیں ایسی طاقتیں
जो ना उन रूल्स की परवाह करती हैं, ना कानून की परवाह करती हैं, ना आइन की परवाह करती हैं, ना अदालतों की परवाह करती हैं। हम इसके सामने शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह से सामने खड़े होंगे। जी मियाँ साहब, ये वो वक्त था कि जब आप इक्तदार की दहलीज पर खड़े तीसरी बार वजारत उज़्मा का ख्वाब देख रहे थे। आप वज़ीर आज़म बन भी गए, 4 साल इक्तदार में रहे, ये 4 साल गुजर भी गए, लेकिन ये वादा ही रहा। और आज जब आप सियासत से लापता हो चुके हैं बहुत से लोगों के करीब, एक बार फिर आपको ये लापता अफराद और उनकी माओ का दुख याद आ गया है। आज फिर नवाज शरीफ साहब ने इन्हीं के हवाले से बात की। मुझे बताएं मुसद्दिक मलिक साहब, इज देयर मेमोरी लॉस और समथिंग? मैंने आपको दिखाया सूबों के ऊपर वादे भूल गए, लापता अफराद के ऊपर वादे करके भूल गए, इतनी तंदो तेज तकरीर और क्रिटिसिज्म के बाद। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कहते हैं कि हमारे सफ़ों में आज मुशर्रफ का कोई बंदा नहीं खड़ा। मैं लिस्ट अगर पढ़ूं तो एक और मिनट गुजर जाएगा। यू नो बेटर देखिए who your colleagues are। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त जो ग्रैंड डायलॉग चल रहा है, जो तमाम गुफ्तगू चल रही है, वो लाखों लोग जो बाहर आ रहे हैं वो इन्हीं बातों पर आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हर चीज़ में हमें कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि 2013 में हम इलेक्ट हुए हैं और जैसे ही ये फैसला किया गया कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को अदालत में ला के उनका एहतसाब किया जाए, तो ऑल हेल ब्रोक लूज़। उसके बाद से आप देख लीजिए, कभी एक धरना है, कभी दूसरा धरना है, कभी कोई एक प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम, अभी 2 साल और आखिर में फिर पैनमा, और फिर पैनमा का इतना लंबा मुकदमा करने के बाद इकामा पे निकाल देना। और अब वो ट्रायल जो आपके सामने आ रहा है उसके अंदर भी जो, अगरचे आज का आपका टॉपिक नहीं है, किसी और दिन बात कर लेंगे कि जो उनके बुनियादी जो गवाह थे, उन्होंने स्टार विटनेस ने आके क्या गवाही वहाँ पर दी है और क्या क्या वहाँ पे एतराफ़ात किए। मेरा तो इशू है कि मुझे एक्चुअली एक मेमोरी लॉस का पैटर्न दिखाई दे रहा है। मेमोरी लॉस का नहीं है, ये कंस्ट्रेंट्स का है, ये कंस्ट्रेंट्स का पैटर्न एक सेकंड सर, फिर ये अमीर मकाम, मुशाहिद हुसैन सैयद, उवैस लगारी, रियाज पीरज़ादा, बोसन साहब, विर्क साहब, आप 3 चीज़, आप मुख्तलिफ चीज़ों की बातें कर रही हैं। मैंने वो तीनों इंसिडेंट्स उठाए जो मेमोरी लॉस दिखाई दे। मैं तीनों आपको एक एक करके बात करूंगा ना। पहले तो मैंने आपको ये बताया है कि और ये विर्क साहब, ये चौधरी साहब ने कुछ शक किया, कुछ हमें भी थोड़ा सा शक है, वो जिसका खुद ही उन्होंने कह भी दिया कि हम मामलात, क्योंकि ये अकेले नहीं हैं, और भी बहुत से लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है। सेंट्रल पंजाब के लोगों को भी प्रेशराइज किया जा रहा है। बनीगाला का रास्ता दिखाया जा रहा है जी, कुछ को बनीगाला का रास्ता दिखाया जा रहा है, कुछ को आज़ादी और इंडिपेंडेंस के रास्ते दिखाए जा रहे हैं। तो ये अकेले नहीं है चौधरी साहब। चौधरी साहब ने हो सकता है अपनी मर्जी से छोड़ा हो, यहाँ पर बैठे हैं, इनको हक है हम पे शक करने का, तो हमें भी थोड़ा सा हक है। जो हम देख रहे हैं तमाम, मैंने पहले डॉट्स जोड़े हैं और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि MPAs को सेंट्रल पंजाब के यही रास्ते दिखाए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही, तो उतना फिर हमें भी हक है थोड़ा सा कि ये बात हम आवाम तक लेकर जाएं कि क्या हो रहा है। लेकिन दूसरी बात ये है कि आप ज़रा एक पूरी तरह से जो 3 साल 4 साल का वक्त गुजरा है वो ज़रा उसको देखें तो सही, उसमें क्या क्या हुआ है। तो वहाँ पर किस जगह पे कभी चारों तरफ से पार्लियामान को घेर लिया गया, पार्लियामान की दीवारें तोड़ दी गई, सेक्रेटेरिएट को 2-3 दिन के लिए बंद कर दिया गया, ये कहा गया जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उससे 30 गज के फासले के ऊपर डंडे लेकर डंडा बरदार लश्कर जो थे वो खड़े कर दिए गए, और ये सब शुरू हुआ। सर ये जो कुछ हो रहा है कबल अज़ वक्त धांधली है, मियां साहब कहते हैं, ये कड़ी से कड़ी मिला दिया, आपको सारा दिखा रहे हैं, लार्ज स्कीम, बर्ड्स व्यू ना रखें ना, एक मैक्रो व्यू रखें जिसके अंदर आप अहम तरीन मोड़ रहे हैं। सर देखें, ये 2013 नहीं है, मैं नहीं समझता कि इस साल खास तौर पर जब अदलिया और पाकिस्तान की अफवाज भी खास तौर पर, बल्कि मैं सवाल चेंज कर लेती जी, इज इट शेयर कोइंसिडेंस के तमाम तर काम जो हो रहा है इसका फायदा और मेन बेनिफिशियरी PTI है? नहीं, मैं ये नहीं समझता कि मेन बेनिफिशियरी PTI है। मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है, अगर लोगों को खुले आम अपने ख्यालात के इजहार का मौका मिल रहा है, चाहे वो एक जनूबी सूबा हो, चाहे वो बलूचिस्तान की कोई नई जमात हो, चाहे कुछ और हो, तो मैं समझता हूँ ये एक जमहूरी अमल की एक निशानी है, एक अहम महरक़ात में से है कि आप अगर एक एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, आप एक आइन के तहत काम कर रहे हैं, उस आइन की खिलाफ वर्जी कहीं होती नज़र नहीं आ रही, इंतखाबात सर पर हैं, तमाम सियासी जमातें जो हैं तो नून लीग और पीपल्स पार्टी जब KPK में सीटें निकाल गई तो वो आपको इतनी धांधली क्यों दिखाई दी? कब की बात कर रही हैं आप? 2013 की? सेनेट की सर, सेनेट की, यानी कि अगर आइन के तहत, मेरा मतलब है उन्होंने कन्विंस किया लोगों को कि भाई हमें वोट दिया जाए इंफरादी कैपेसिटी में। हमारा मौक़िफ़ ये था और अब भी है, पार्टी का मौक़िफ़ है कि सेनेट के जब इंतखाबात होते हैं, यानी चेयरमैन सेनेट या डिप्टी, तो हाथ उठा के होने चाहिए थे, और क्योंकि ये नहीं हुआ, हुकूमत ने भी इसमें दिलचस्पी का इज़हार नहीं किया, इसलिए फिर ख़रीदो फ़रोख्त हुई, जो हमें पता है ख़रीदो फ़रोख्त हुई, और मुख्तलिफ जमातों ने की, ठीक है। हमारी जमात के लोगों पे इल्ज़ामात आ रहे हैं इस हवाले से
اور الیکشن کمیشن میں ایک پٹیشن بھی فائل ہو چکی ہے جس میں ہم نے درخواست کی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی خاقان عباسی صاحب نے کیونکہ الزامات لگائے ہیں تو ان کو طلب کیا جائے ان کے پاس یقینی طور پر مزید انفارمیشن ہوگی ایجنسیز کی کہ بھئی کس نے خریدا کس نے بیچا تاکہ وہ حقائق سامنے آ جائیں. ہمارے پاس وہ تمام حقائق سامنے نہیں ہیں. یہ اس نظام کی کمزوریاں بھی ہیں اور اس نظام کی خوبیاں بھی اس میں جس نظام کے تحت چودھری سرور بھی جیتے ہیں بہرحال. چودھری سرور بھی اسی نظام کے سب جیتے ہیں مگر اگر کسی نے خریدے ہیں یا کسی نے ووٹ بیچے ہیں ان کے تمام حقائق بنیادی طور پر سامنے لانا. اب دیکھیں نا اوور رائڈنگ ادھر پوائنٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اداروں کی اوور ریچ ہے. کہیں نہ کہیں پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں جوڈیشل اوور ریچ ہو رہی ہے. آپ بھی آئین کے اوپر اور حدود کے اوپر آج تذکرہ سینٹ میں کر رہے تھے, کس حوالے سے؟ جی بالکل اسی حوالے سے کہ جو آئین آپ کو تحفظ دیتا ہے, مثلاً آئین نے آپ کو تحفظ دیا ہوا ہے کہ آپ فلور آف دا ہاؤس کے اوپر کھڑے ہو کر کوئی بھی بات کر سکتے ہیں اور کوئی ادارہ آئین جو پارلیمان نہ ہو, جس طرح چیئرمین ہوتا ہے یا اسپیکر ہوتا ہے, اس کے علاوہ آپ کو کوئی اکاؤنٹیبل نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ آئین نے آپ کو آرٹیکل 69 کے تحت یہ کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی ادارہ آپ سے تفصیلات نہیں مانگ سکتا کہ کس نے کیا ووٹ کیا, کیسے ووٹ کیا, کیا کامنٹ دیا. مگر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر وہ تمام ریکارڈ لوگوں کا ان کے حوالے کر دیا جانا ہمارے خیال میں یہ آئین کی جو انٹرپریٹیشن ہے یہ آنے والے وقت میں لوگوں کو خاموش کر دے گی اور صرف وہی سچ سامنے آئے گا جس کو نظریہ ضرورت کے تحت قابل قبول ہوگا اداروں کے لیے, مختلف اداروں کے لیے قابل قبول سچ جو ہوگا صرف وہی سچ ٹھہرے گا. اس کے علاوہ ہر چیز کو دیکھا جائے گا, جانچا جائے گا, کسی کو کہا جائے گا غداری ہے, کسی کو کہا جائے گا کافر ہے, کسی کو کہا جائے گا سیکیورٹی رسک ہے. تو یہ تمام انٹرپریٹیشنز جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ آئین کے تحت یہ جو پارلیمان کے لوگ ہیں یہ بیٹھ کر سب پارٹیز کے فیصلہ کریں کہ کیا اپنی آئینی پروٹیکشنز جو ہیں ان کو وہ ری انڈورس کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے آئین سازی کرنی ہے, آئین میں امینڈمنٹ کرنی ہے, تو کیا یہ حق صرف آپ کو ہے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں یا آپ کی ہوئی ترامین کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ سٹرکچر ہمیں نہیں مطابقت نہیں رکھتا آئین کے سٹرکچر سے. کچھ جو کام آپ کرتے ہیں اس کو نامنظور کر دیا جاتا ہے, کچھ آپ جو کام نہیں کرتے اس پہ گلے بھی ہو رہے ہیں. سر چیف جسٹس کیا فرمایا, ملاحظہ کیجئے. آج آپ کے سامنے لیگل ریفارم کی آغاز کا اعلان یہاں سے کر رہا ہوں. ہمارے قوانین بہت پوشیدہ ہو چکے. یہ قوانین جو ہیں یہ انفارچونیٹلی وقت کی ضرورت کو یہ میٹ نہیں کر رہے. ہمارے پاس قانون سازی کا اختیار نہیں ہے اور ہمارے قانون سازوں کے پاس شاید اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کر سکے اور قانون کو اپ ڈیٹ کر سکے. سر ہمارے پاس قانون سازی کا اختیار نہیں ہے اور جن کے پاس ہے ان کے پاس شاید وقت نہیں ہے. نہیں, بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج ہم نے اسی وقت کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے پاس وقت بھی ہے, استطاعت بھی ہے اور کمٹمنٹ بھی ہے. اور جو نئی آئے ہیں لوگ اور اس میں بے شمار لیجسلیشن نہیں کر رہے آپ کریں گے نا. میرے بے شمار دوست ہیں جو پارٹی لائنز کے کراس ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی اور چار آرڈیننسز آپ لے آتے ہیں جب سیشنز جو ہوتے ہیں وہ خود بلائے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی سیشن ہو رہے ہیں, آپ خود سینٹ کا حصہ ہیں. آج بھی آپ دیکھا, کل بھی شہری نمان نے واک آؤٹ کیا, اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا. یہی گلا شکوہ سینٹ میں 48 گھنٹوں سے گونج رہا ہے اور ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کریں گے. آپ میں یہ بات نہیں سمجھ رہی ہیں کہ جو آپ نے مجھ سے پوچھا آپ نے کیا بات کی ہے, میں نے اس کا سیاق و سباق آپ کے سامنے پیش کیا. میں کہہ رہی ہوں قانون سازی کیوں نہیں کر رہے جو چیف جسٹس گلا کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ کرنے چل رہے ہیں. آج اسی پہ گفتگو ہوئی ہے, اسی پہ میں نے اکیلے نے تبصرہ نہیں کیا. اس کے اوپر رضا ربانی صاحب نے بھی ایک اور اینگل سے گفتگو کی ہے. آج سب لوگ جو پارٹیز کے اکراس تھے ان سب نے اسی طرح کی بات کی ہے. سب نے رائٹس کی بات کی ہے, سب نے سروسز کی بات کی ہے. اور ہمیں قوی یقین ہے کہ نئی جو سینٹ آئی ہے اس میں ہم پارٹی لائن سے ماورا مل کے وہ کام کر سکیں گے جس سے ملک کا آئین مضبوط ہوگا, قانون مضبوط ہوگا. کسی صرف ایک پارٹی کا موقف اور پولرائز سٹیٹمنٹس نہیں ہوں گے. کیوں مان لیں آپ کی یہ بات سر, جب آپ آئین سازی کرتے ہی نواز شریف کو نااہل ہونے کے بعد واپس پارٹی کے اندر لیجیٹیمیٹ جگہ دینے کے لیے ایک وقفہ لے لوں تو دین کال آف فیل میں تضاد تو سر کمال ہے نا. ایک وقفہ لے لیں. چودھری صاحب اگر آپ کو نظر آ رہے تو بتائیے گا ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ.
शुक्रिया। चौधरी साहब ये कहते हैं कि बिला तफरीक पार्टी लाइन से आगे बढ़ के मुल्क को मजबूत, आइन को मजबूत करने के लिए सेनेट में अब ये काम होगा, और आज उन्होंने महसूस किया कि पॉलिटिकल विल मौजूद थी सेनेट के अंदर। आपको लगता है कोई कॉल ऑफ फेल में तजाद है इस जमात का कि जो आइन साजी करती है तो एक नाअहल शख्स को पार्टी सदर बनाने के लिए करती है फ़कत, वरना ऑर्डिनेंसेस के अंदर ज़बरदस्त आगे हैं? देखिए, उसमें बात यह है कि जो मुस्लिम लीग एन है ना जी, वो कानून साजी क्या करना चाहती है। एक तो नाअहल शख्स को कि जी आप अहल कर दें, और अच्छा फिर नैब के जो इख्तियारात है उसको कम करने के लिए कानून साजी करना चाहते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस के इख्तियारात हैं उनको महदूद करने के लिए करना चाहते हैं। और जो MNAs हैं वो तो बेचारे इनके मरहून मिन्नत हैं, मरहून मिन्नत है इनके, और वो आंखें बंद करके जो है और जो इख्तलाफ करे इनके साथ, फिर उनके जो फंड्स है वो बंद कर दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह मुसद्दक मलिक साहब ने कहा कि जी कुछ इशारे हो रहे हैं, कुछ को PTI में जाने का कहा जा रहा है, आपसे तो नहीं कोई मिले बंगेरिया साहब या कोई? लेकिन मैं ये समझता हूँ, देखें मैं ये समझता हूँ कि देखें नहीं कर रहे मुस्लिम लीग नून जो है उनका अपना तर्ज हुक्मरानी क्या है? क्या उस पार्टी के अंदर जमहूरियत है? क्या वहाँ पर मुसद्दक मलिक साहब बैठे हैं, ये बताएं कि क्या जितने फैसले होते हैं वो किसी से मशावरत होती है पार्टी के अंदर? पार्लियामानी पार्टी वो तो कहेंगे होती है ना सर? नहीं, पता नहीं कहाँ होती है। आप नहीं मिले पिछले 4-5 सालों के अंदर नवाज शरीफ साहब? मैं वैसे आपका भी रिकॉर्ड देख रही थी, और तमाम 8 लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने एक चीज में नंबर 1 मार्क्स लिए हैं। जी खामोशी में सर कुछ नहीं बोला आप लोगों ने ऐवान में बैठ के सर, छोटे में भी बड़े में भी, और आज कह रहे हैं कि यार इसके ऊपर काम नहीं हो रहा। तो अगर मुझे लगा, मैंने आपको शक का फायदा दिया, मैंने कहा शायद ऐवान में नहीं बोल रहे थे, तो शायद मियां साहब को मिलते थे, उनको बार बार कहते थे भाई काम करो, जनूबी पंजाब और भावलपुर सूबा बनाए। देखिए, ये जनूबी पंजाब का तो मियां साहब ने इलेक्शन के अंदर कहा था 2013 के इलेक्शन में कि हम सूबा बनाना चाहते, बल्कि उन्होंने तो आगे की बात की थी कि भावलपुर के वादे के आसरे पे बैठे रहे 5 साल। नहीं, यही बात है ना जी। मैं ये कहता हूँ कि पार्टी के अंदर पहली बात तो ये कि मुशावरत नहीं होती। अच्छा। फिर अगर कोई बंदा इनके मजाज के खिलाफ बात करे तो उसके ऊपर रेड जो है वो लगा दिया जाता है निशान, और फिर उसके फंड बंद कर दिए जाते हैं, बाकी जो मामलात हैं ब्यूरोक्रेसी को कह दिया जाता है। तो इसलिए लोग जो हैं वो फिर बात ही नहीं करते कि फ़ायदा नहीं है कोई। तो जो लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं उन्हें कहीं से इशारा नहीं हो रहा, ये इनके अपने इशारे हैं। और कि जब इन्होंने बात सुननी नहीं है किसी की, तो फिर जब लोग वहाँ पे घुटन महसूस करेंगे तो वो फिर अपना कोई रास्ता बनाएंगे। लेकिन देखिए, फ़ायदा तो हुआ है ना आपको। ये शहबाज शरीफ साहब ने जो एलोकेशंस की हैं खुसरू साहब के भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर भी, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि फ़ायदा नहीं हुआ जब तमाम डेवलपमेंट के वहाँ पे खर्चे बढ़े भी हैं, खर्चे दिए भी गए हैं, और आवाम की जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन की है उससे बढ़ के दिए गए हैं, एलोकेशन फंड्स की गई है, तो फ़ायदा तो हुआ है। और अगर आप प्राइवेट मेंबर्स बिल की शक्ल के अंदर एक आज़ाद सूबे का ले आते ड्राफ्ट, और उसके बाद उसको अपोज किया जाता, तो मैं आज आपकी बात मान लेता। आप 5 साल इंतज़ार किया आपने, आप बिल नहीं लाए, आपने ड्राफ्ट भी नहीं दिया, आपने जिक्र भी नहीं किया, और इलेक्शन से 60 दिन या 62 दिन पहले आपने कहा कि इस बुनियाद पे हम छोड़ के जा रहे हैं। आप लाते, हम अपोज करते, आप कहते हम छोड़ते हैं आपको। आप क्या लेकर आए? आपने कौन सा तस्करा किया? किधर है वो बिल जो आपने ले किया और उसको फिर हुकूमत ने अपोज किया? हुकूमत की भी मैं मानता हूं कि अगर वादा किया था तो हमें भी करना चाहिए था, लेकिन एक जिम्मेदारी आपकी पहली थी, आप वहां के इलेक्टेड मेंबर्स थे। मैं जी बात कर ली, मैं वक्त की कहले तो मैंने एक NRO का भी पूछना है। खान साहब एक NRO ऑब्सेस्ड स्पीचेस आजकल कर रहे हैं, कोई खबर हो शायद आप? देखिए, जहां तक तरक्याती कामों के हवाले से बात है ना जी, जनूबी पंजाब को नज़रअंदाज किया गया। मैं कोई 3 से 4 दफ़ा मिला हूँ शहबाज शरीफ साहब से। और जो मुल्तान दिल्ली रोड है ना, बड़ा पुराना है, एक रोड है मुल्तान से पाकपतन और फिर दीपालपुर से लाहौर, ये मैंने एक तजवीज़ दी थी कि ये एक मुतबादल रूट है, क्योंकि जो पुराना रोड है लाहौर से मुल्तान, उस पर बहुत ज़्यादा रश होता है, कि ये एक मुतबादल रूट है, तो आप इसको जो है ना, इसके लिए फ़ंड जो है वो जारी किए जाए। उसकी बाकायदा सर्वे हुआ, सारी चीज़ें हुई, लेकिन हर दफ़ा वादा होता रहा कि जी इस ADB में डालेंगे, अगले ADB में डालेंगे।
تو بات ہے کہ آسرے پہ رہے مگر بہرحال ٹریک ریکارڈ کے اوپر بھی کچھ دکھانے کو نہیں ہے نا، ان کا گلہ یہ ہے. سر مجھے بتائیں، خان صاحب پھر کہہ رہے تھے کہ باجوہ صاحب کی تعریفیں ہو رہی ہیں کہیں، جیسے کہ این آر او ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، این آر او مل جائے. دیکھیں سیاست میں اس قسم کے مقام آتے رہتے ہیں جب سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ... یہ آپ کا خدشہ ہے یا کوئی خبر ہے آپ کے پاس جو بار بار آپ لوگ اپنی کمیٹی میں بیٹھ کے بھی یہ اعلامیہ جاری کرتے ہیں؟ خبر تو کوئی نہیں ہے، خدشات ہی ہیں جن کے اظہار ہم کرتے آ رہے ہیں. مگر میں ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں جلدی سے. ان کو قبل از وقت دھاندلی ہو رہی ہے، ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. دیکھیں جیسے اب سپریم کورٹ نے پہلی دفعہ ماڈل ٹاؤن کے حادثے کا جو تھا وہ سو موٹر نوٹس لیا ہے نا، اس رپورٹ کو چھپایا گیا، اس کے قاتلوں کو چھپایا گیا جو 17 لوگ وہاں پہ شہید ہوئے. سپریم کورٹ نے تو یہ بھی کہا ہے ککھ نہیں کیا پنجاب میں. جی وہ بھی کہا ہے انہوں نے، بیڑا غرق کر دیا ہے. پھر یہ ہے کہ ڈان لیک سی رپورٹ کو چھپایا گیا. ٹھیک ہے، یہ وہ تمام اہم حقائق ہیں جو حکومت نے مختلف اوقات میں پاکستان کی قوم سے چھپانے کی کوشش کی ہے اور حکومت کو اس کا نقصان اٹھانا پڑا. اور میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ چودھری صاحب جیسے جو لوگ ہیں وہ پھر اپنے اختلاف رائے پہ مجبور ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی نئی راہیں اختیار کر لی ہیں. تو جمہوریت میں تو یہ ہونا چاہیے معاشرے میں کہ ہر چیز کھلم کھلا، اور خاص طور پر جب پارلیمنٹ موجود ہے تو تمام حقائق وہاں پر سامنے آ جانے چاہیے. عدلیہ آزاد ہے سر؟ عدلیہ آزاد ہے. فوج نیوٹرل ہے؟ فوج نیوٹرل ہے. تو پھر آپ نے تو اپنے خدشے کا جواب خود دے دیا نا، میں ان سے کیا پوچھوں؟ نہیں یعنی کیا یعنی کہ این آر او کس سے کرنا ہے، کدھر سے آنا ہے، کدھر سے؟ میں این آر او کی بات نہیں کر رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے جو اپنا ایک تعریفی بیان دیا ہے اس کا تعلق ایک پرسنل انڈیویجول ان کی سوچ ہوگی، کوئی کسی قسم کی ان کا کوئی مقصد ہوگا. این آر او سے مراد تو ہمارے آئی تھنک ہر ادارے کے سربراہ کی اگر بات ہو تو اس کی تعریف ہی کرنی چاہیے. نہیں تو وہ تو این آر او سے تو مراد ہی ہوتی ہے کہ آپ سارے گناہ معاف کر کے ایک نیا معاہدہ کریں، ایک سوشل کانٹریکٹ کریں، ایک نیا نظام کی طرف جائیں. میں اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. اشارہ نہیں کر رہے تو ہمیں ان سے کچھ گلہ ہی نہیں ہے. اگر این آر او کہیں گے تو کوئی ہم پوچھیں گے کس سے کرنا ہے، جب وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کوئی کرنے والا نہیں ہے تو پھر ان سے کیا گلہ ہے؟ ہماری اور ان کی ایک ہی بات ہے. بہت بہت شکریہ تمام تر مہمانوں کو، بہت بہت شکریہ. بہرحال ایز ووٹر آپ کو گلہ ضرور ہونا چاہیے اگر آپ سے کیے ہوئے وعدے جو ہیں ان کی پاسداری نہ کی جائے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.